بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے۔ ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ، ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی۔ ظالم و شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں۔ نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا ہوا تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی۔ بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی، پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی۔ پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا۔ وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا۔ اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اس سے زیادہ شقی اور قلبی کیا ہوگی، اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا، اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا۔ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے، صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب، ایبارشن کرا دیا۔ لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے، لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور رحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول
اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو۔ اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابورشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی گا، اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں، ایبورشن نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، نہیں گرا دو اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔ شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے